کہ ہمارے بعد تیرا جو بھی انتخاب رہے، ہمارے بعد تیرا جو بھی انتخاب رہے، میری دعا ہے کہ وہ تجھ کو دستیاب رہے۔ مجھے مقام بنانا تھا اور اسے پیسہ، مجھے مقام بنانا تھا اور اسے پیسہ، سو دونوں اپنے مقاصد میں کامیاب رہے۔ یہ قرض فرض ہے جو 7 نسلیں دیتی ہیں، یہ قرض فرض ہے جو 7 نسلیں دیتی ہیں، سو اتنے زخم لگانا کہ پھر حساب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بولتے رہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک رضوان۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، عادی عباسی شاعر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ آئیں عادی عباسی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عادی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ عادی بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ چھوٹی سی عمر میں شاعری اور اس کے بعد یہ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے ہر شاعر کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتا ہے۔ آپ کے پیچھے ایسی کون سی سٹوری ہے کہ آپ کو چھوٹی سی عمر میں اس نے شاعر بنا دیا ہے؟ شاعر تو بڑے جو ہے وہ تجسس والے اور بڑے گہری سوچ والے ہوتے ہیں، ایک نوجوان شاعر یہ کوئی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یار ایسے ہے بھائی کہ شاعری بیسیکلی لگاؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو بچپن سے ایک چیز کے ساتھ جتنا آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس میں تھوڑی کمی آتی ہے، کبھی بڑھتا ہے۔ تو مجھے شاعری سے نا ایک بیسیکلی محبت تھی شروع سے۔ میں چھوٹی ایج سے ایک شعراء کو پڑھتا تھا، ادیبوں کو پڑھتا سنتا، اور بس اسی ایک وجہ سے کہ شاید اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ظاہری بات ہے حالات واقعات حادثات، اس بنا پر انسان شاعری کی طرف آتا ہے۔ لیکن میں کچھ جو آیا ہوں وہ اس کی طرف وہ زیادہ اپنے شوق کی وجہ سے آیا ہوں۔ بچپن سے اس کا شوق تھا ایک، اور بس یہ محبت تھی شاعری کی جو مجھے اپنی طرف کھینچ کے لائی ہے۔ کیا میں سمجھوں کہ اس کے پیچھے کوئی محبوب ہے؟ سر دیکھیں یہ بڑا مشکل کوسچن ہے۔ شاعری بیسیکلی لوگ اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ شاعری کسی محبوب کے لیے یا لڑکی کے لیے یا اس ٹائپ کا اس کو تشبیہ دیتے ہیں لوگ، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ محبت تو ہر انسان کرتا ہے۔ محبت جو میری نظر کے مطابق محبت جس انسان نے جوانی میں نہیں کیا ہے وہ شاید مردم شماری بڑھانے کے لیے یا وہ آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پیدا ہونے کا آئی تھنک کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو جوانی میں محبت وغیرہ نہیں کر سکا تو محبت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محبت شاعری سے محبت کا ایک جو بیسیکلی ضروری ہے کہ یار اگر آپ کو کسی سے پیار ہوگا یا آپ کی شاعری میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کی اپنی شخصیت ہے اس میں مزید نکھار آئے گا کسی سے محبت کرنے سے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شاعری کے لیے ہی کسی سے محبت کرنا یا کسی کا دل ٹوٹنا یا اس طرح کا ایسا معاملہ ہے میری نظر میں نہیں ہے باقی لوگوں کا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شاعر جو ہے وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں اور گہرے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں رضوان بھائی، شاعر حساس ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو انسان کو ایک چیز سمجھ آتی ہے، شاعر کو اس کی شاعر کی جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ نارملی آپ کے سامنے کوئی حادثہ جب وقوع پذیر ہوتا ہے تو آپ اس حادثے کو جو نارمل پرسن ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم تک اس کو مد نظر رکھتے ہیں یا پھر ان کے دماغ میں رہتا ہے اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزر جاتا ہے۔ اور شاعر بیسیکلی حساس اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک چیز شاید ان کی آنکھ کو جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ان کو نظر آتی ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا ایسا کنسیپٹ ہے کہ میں شاید کسی ایسے واقعے کو جو عام لوگ نوٹ نہیں کرتے میرے ساتھ کے، اور میں اس کو دیکھتا ہوں وہ میری راتوں کو جاگنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ میں سو نہیں پاتا ساری رات اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور وہ ایک بے چینی سی لاحق رہتی ہے۔ تو حساس ہوتے ہیں شاعر، یہ ان کا ایک شروع سے ایک عمل رہا ہے کہ شاعری حساسیت کے ساتھ شروع سے منسوب ہے۔ آپ حقیقی کے لیے شاعری کرتے ہیں یا مجازی کے لیے شاعری کرتے ہیں؟ رضوان بھائی حقیقت مجاز کی پہلی سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ ہم شعراء کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ جو مجازی عشق ہے اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو حقیقت سے مجاز سے انسان حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا بھی ہر انسان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ حقیقی عشق کریں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس طرف جانے کی، باقی جب اللہ کو منظور ہوا۔ ایک شاعر اور عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی سوچنے کی جو سینس ہے وہ عام آدمی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میں آگے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ عام آدمی اس لیول پہ نہیں سوچ سکتا جس لیول پہ ایک شاعر سوچتا ہے۔ دیکھیں اب جیسے کہ میں شاعری کو اس چیز سے میچ کرتا ہوں کہ کسی کا اگر لائف میں کوئی پرابلم ہوگی، میرے جو ریلیٹیوز ہوں گے، میرے فرینڈز ہوں گے، میرے دوست احباب معاشرے میں، تو شاعر تمام لوگوں کا دکھ رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے لکھا ہو وہ میری پرسنل لائف کی سٹوری ہو یا میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔
خاصی چیزیں ہیں جو میری لائف سے منسوب نہیں ہیں لیکن میں نے ان پہ کام کیا اور میں لکھا ہے اس پہ. تو شاعر زمانے کا درد رکھنے والے انسان کو کہتے ہیں. تو عام انسان اور شاعر میں یہ فرق ہے کہ شاعر جو عام انسان ہیں ان کا بھی درد رکھتے ہیں اور انسان اپنا درد خود رکھتا ہے. اچھا آج ہمیں آپ پھر کیا سنانے جا رہے ہیں؟ کوئی آپ کی لکھی غزل جو ہے وہ ہمیں سنائیں، ہمارے آڈینس کو سنائیں. جی میں ضرور سناؤں گا آپ کو. کچھ غزلیں ہیں کہ ہمارے بعد تیرا جو بھی انتخاب رہے، ہمارے بعد تیرا جو بھی انتخاب رہے، میری دعا ہے کہ وہ تجھ کو دستیاب رہے. مجھے مقام بنانا تھا اور اسے پیسہ، مجھے مقام بنانا تھا اور اسے پیسہ، سو دونوں اپنے مقاصد میں کامیاب رہے. یہ قرض فرض ہے جو 7 نسلیں دیتی ہیں، یہ قرض فرض ہے جو 7 نسلیں دیتی ہیں، سو اتنے زخم لگانا کہ پھر حساب رہے. اور 2 شعر ہیں کہ دھوپ ہی دھوپ ہے یارا کہیں بھی چھاؤں نہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے یارا کہیں بھی چھاؤں نہیں، دشت میں چلنے کے لائق کبھی یہ پاؤں نہیں. اور ایک کاش یہ بات کبھی تجھ کو سمجھ آ جاتی، کاش یہ بات کبھی تجھ کو سمجھ آ جاتی، میں تجھے دیکھنے آتا تھا تیرا گاؤں نہیں، میں تجھے دیکھنے آتا تھا تیرا گاؤں نہیں. اور ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، سوائے اس کے جہاں میں سبھی اضافی ہے. اور تو میرا عشق ہے اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میرا عشق ہے اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میری جان بھی لے لے تجھے معافی ہے. اور ایک غزل سے کچھ شعر ہیں کہ نہیں معلوم جانے کس قدر نقصان کر دے گا، نہیں معلوم جانے کس قدر نقصان کر دے گا، تمہارا جانا سارے شہر کو ویران کر دے گا. اور تسلی دینے والے تو نے وہ آنکھیں نہیں دیکھی، تسلی دینے والے تو نے وہ آنکھیں نہیں دیکھی، نگاہیں اٹھتے ہی تو اپنا سب کچھ دان کر دے گا. مجھے بیگانہ کہہ کر چھوڑ جانے والے یہ لکھ لے، مجھے بیگانہ کہہ کر چھوڑ جانے والے یہ لکھ لے، تجھے بھی ایک دن یوں ہی کوئی انجان کر دے گا. یہ بستی عشق کی ہے سو کبھی بھی شرک مت کرنا، یہ بستی عشق کی ہے سو کبھی بھی شرک مت کرنا، ذرا سا دل بھٹکنا یہ نگر سنسان کر دے گا. اور جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے عادی، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے عادی، وہ جب چاہے گا میری مشکلیں آسان کر دے گا، وہ جب چاہے گا میری مشکلیں آسان کر دے گا. اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی سانپ بھی مار آیا ہوں، لاٹھی بھی ٹوٹ گئی، یہ نئے بیر کی غزل ہے. لاٹھی بھی ٹوٹ گئی سانپ بھی مار آیا ہوں، قرض جتنے بھی تھے سب آج اتار آیا ہوں. اور اب بھی گر تو نہ ملا کیسے ملوں گا خود سے، اب بھی گر تو نہ ملا کیسے ملوں گا خود سے، میں تیرے شہر میں یہ تیسری بار آیا ہوں. اور میرے مالک وہ سبھی پھر سے عطا کر مجھ کو، میرے مالک وہ سبھی پھر سے عطا کر مجھ کو، وہ سبھی کچھ جو میں ایک آنکھ پہ وار آیا ہوں. اور میں بہت خوش ہوں کہ تو جیت گیا ہے مجھ سے، میں بہت خوش ہوں کہ تو جیت گیا ہے مجھ سے، تو کیوں افسردہ ادھر دیکھ میں ہار آیا ہوں. اور 4 دن مجھ کو ملے تھے جو بسر کرنے کو، 4 دن مجھ کو ملے تھے جو بسر کرنے کو، 3 تو آپ کی حسرت میں گزار آیا ہوں، 3 تو آپ کی حسرت میں گزار آیا ہوں. اور ایک مشہور غزل ہے، بس اس کے کچھ شعر سنا کے جانا چاہوں گا کہ ہم تیرے شہر میں آئے تھے بڑے مان کے ساتھ، ہم تیرے شہر میں آئے تھے بڑے مان کے ساتھ، یوں نہیں کرتے جو تو نے کیا مہمان کے ساتھ. اور جس سے ملنے کے لیے رب سے دعائیں کی تھیں، جس سے ملنے کے لیے رب سے دعائیں کی تھیں، یوں ملا جیسے ملا ہو کسی انجان کے ساتھ. اور عزت نفس نہ ماریں گے گوا دیں گے تجھے. شعر دیکھیے گا رضوان بھائی کہ عزت نفس نہ ماریں گے گوا دیں گے تجھے، ہجر ہی کاٹنا تو کاٹیں گے پھر شان کے ساتھ. اور ایک شاعر کی محبت ہو اور جب تک ہو، ایک شاعر کی محبت ہو اور جب تک ہوگی پہچان تمہاری میری پہچان کے ساتھ. اور یہ شعر کافی وائرل گیا ہے کہ عشق کرنے سے تو بہتر تھا تجارت کرتے، عشق کرنے سے بہتر تھا تجارت کرتے، عشق کرنے سے تو بہتر تھا تجارت کرتے، کچھ منافع بھی تو ہوتا ہمیں نقصان کے ساتھ، کچھ منافع بھی تو ہوتا ہمیں نقصان کے ساتھ. اور عشق میں شرک کبھی بھی نہ کریں گے جانم،
عشق میں شرک کبھی بھی نہ کریں گے جانم, ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں انسان کے ساتھ. ہم مسلمان بھی اور کہلاتے جو ہیں انسان آپ نے سوال کیا تھا کہ اب مجازی سے حقیقت کا سفر ہے عادی, اب مجازی سے حقیقت کا سفر ہے عادی, شکریہ تم نے ملایا مجھے رحمان کے واہ واہ ساتھ, واہ. شکریہ تم نے ملایا مجھے رحمان کے ساتھ. عادی بھائی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.